ہونے والی غذائی قلت سے کبھی انسان پریشان ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ہونے والی غذائی قلت سے کبھی انسان پریشان ہوا کرتے تھے، لیکن آج بالکل اس کے الٹ برعکس معاملہ ہے۔ آج کے کسان غلے کی، غذا کی، اجناس کی بہتات کی وجہ سے ہراساں ہیں۔ کہاں پہ لوگ پریشان ہوا کرتے تھے، ویسے پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ رحمت ہے کہ پاکستان میں کبھی قدرتی طور پر غذائی بحران پیدا نہیں ہوا۔ پاکستان میں کبھی بھی قدرتی طور پر قحط نہیں آیا۔ اگر پاکستان میں کبھی غذائی قلت ہوئی ہے، کبھی قحط سالی ہوئی ہے، کبھی قحط پڑنے کے آثار نظر آئے ہیں، تو وہ پھر انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے، انتظامیہ کی کوتاہی کی وجہ سے، بلکہ بعض مواقع پر تو انتظامیہ کے قصور اور گناہ کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے۔ پاکستان میں پہلا ماشاءاللہ قحط کی وجہ سے لگا تھا۔ یہ دور 1953 کا دور تھا۔ جنوری سے ہی پنجاب میں، پاکستان میں غذائی قلت کا سامنا نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ خصوصی طور پر پنجاب میں ایسی صورتحال تھی کہ جیسے صوبے میں قحط پڑ گیا ہو۔ یہ وہ دور تھا جب میاں ممتاز خان دولتانہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کا دارالحکومت ابھی کراچی میں موجود تھا۔ اسلام آباد میں بعد میں پاکستان کا دارالخلافہ یا دارالحکومت بنا ہے۔ 1953 کے شروع میں یعنی جنوری میں غذائی قلت کا لوگوں کو سامنا تھا۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ حکومت کی طرف سے جب رپورٹیں منگوائی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ گزشتہ سال بارشیں کم ہوئی تھیں۔ سیزن میں بارشیں کم ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل بھی کم ہوئی تھی، اس لیے غذائی قلت کا سامنا ہے، گندم کی کمی ہے۔ تو گندم کی کمی کو کیسا پورا کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ حکومتی سطح پر تو کوئی اقدامات ایسے نظر نہیں آتے تھے، سوائے اس کے کہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا جاتا تھا، ان کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ ایک ایسا بندہ لاہور سے پکڑا گیا جس کے پاس 10 من گندم تھی، کہا گیا کہ اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ بہرحال اس کو سزا دی گئی، اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس حد تک گندم کی قلت تھی کہ لوگ گندم کی بجائے پھر مکئی اور باجرے کی روٹی کھانے لگے۔ ہوا کیا کہ باجرے کی کمی ہوگی، مکئی کی کمی ہوگی، گندم کی کمی تو پہلے ہی تھی۔ حکومت کی طرف سے ایک اور ایسا فیصلہ کیا گیا جو عوامی مشکلات کا باعث بنا۔ حکومت نے ضلع بندی کر دی کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں گندم جا سکتی ہے، نہ کوئی دوسرا اناج چاول وغیرہ جا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ ساری منڈیوں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا، لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ فیصل آباد سرگودا سے یہ بھی خبریں آنے لگی، اخبارات میں شائع ہوئیں کہ وہاں پہ لوگوں نے بھوک مٹانے کے لیے درختوں کی جڑیں کاٹ کر کھائی ہیں، پتے اتار کر کھائے ہیں۔ کئی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے گھاس کھا کر بھی اپنی بھوک مٹائی۔ تو ناظرین، ایسا کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوا، ایک روز کے لیے ہوا ہوگا، 2 روز کے لیے ہوا ہوگا، بہرحال تاریخ میں یہ رقم ہو گیا کہ غذائی قلت کی وجہ سے لوگوں نے پتے کھائے، درختوں کی جڑیں کھائیں، گھاس کھایا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ غذائی قلت کا آغاز جنوری سے ہوا تھا۔ جنوری، فروری، مارچ کے شروع میں بھی غذائی قلت اسی طرح سے رہی۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ممتاز خان دولتانہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی ناظم الدین وزیر اعظم صاحب سے نہیں بنتی تھی، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ رسوا کرنا چاہتے تھے۔ یہ غذائی قلت بھی شاید اسی وجہ سے تھی، اس پر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن انہی دنوں ایک اور بھی تحریک چلی تھی، مذہبی تحریک۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وزیر خارجہ ظفر اللہ صاحب وہ قادیانی ہیں، ان کو ان کے عہدے سے وہ ہٹایا جائے۔ پنجاب میں اس حوالے سے تحریک چلی، لاہور میں خصوصی طور پر لاہور میں جلاؤ ہوا، گھیراؤ ہوا، کئی لوگ مارے گئے۔ تو فوری طور پر فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور میں فوج آ گئی، تو جیسے ہی لوگوں کے گروہ فوج کو دیکھتے تھے وہ منتشر ہو جاتے تھے۔ تو فوج کی طرف سے 2-3 روز میں یہ سمجھا گیا کہ اب صورتحال نارمل ہو گئی ہے، فوج واپس بیرکوں میں چلی گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 5 مارچ 1953 کو لوگ ایک مرتبہ پھر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جلاؤ کیا گیا، گھراؤ کیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ممتاز دولتانہ صاحب کی ایما پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، صرف اور صرف وزیر اعظم کو ناکام بنانے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک رائے تھی۔ تو پھر ہوا کیا کہ 6 مارچ 1953 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا۔ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے کہ 6 مارچ 1953 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں قحط کی وجہ سے یہ مارشل لا لگایا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مارشل لا جو حالات بے قابو ہو رہے تھے اور ان پر قابو پانا ضروری تھا،
اس لیے مارشل لا لگایا گیا تھا۔ مارشل لا کس نے لگایا تھا؟ یہ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی اجازت سے لگایا گیا تھا۔ تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر میجر جنرل اعظم خان کو لگایا گیا تھا۔ تو چند ہی روز میں حالات پر قابو پا لیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ بات ہم نے قحط سے شروع کی تھی، بات ہم نے غذائی قلت سے شروع کی تھی۔ 6 مارچ کو مارشل لا لگتا ہے، 7 مارچ 8 مارچ کو پورے پاکستان میں خصوصی طور پر پنجاب میں کہیں بھی آٹے کی کمی تھی، نہ گندم کی کمی تھی، نہ کسی اور جنس کی کمی تھی۔ لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، ادھر مارشل لا لگا ہے اور ادھر حالات بالکل نارمل ہو گئے ہیں، لوگوں کو روٹی ملنا شروع ہو گئی ہے، گندم وافر مقدار میں مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ پہلے صورتحال یہ تھی کہ ان دنوں گندم کا ریٹ 13 روپے فی من تھا، تو 25 روپے میں اور 30 روپے میں بھی صرف ان لوگوں کو گندم ملتی تھی جن کی کوئی پہنچ تھی، جن کی کوئی سفارش تھی۔ اس کے علاوہ گندم کا ملنا ناممکن تھا۔ اور پھر حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے تھے؟ حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا کہ چونکہ گندم کی کمی ہے، غذائی قلت ہے، اس لیے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص 30 سے زیادہ مہمانوں کو دعوت پر نہیں بلا سکتا۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کو 3 سال قید ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا۔ ایسا ہوتا بھی رہا۔ تو یہ ان دنوں کی صورتحال ہے۔ لیکن جیسے ہی مارشل لا لگا، وہ غذائی قلت بالکل ختم ہو گئی۔ کیا اس کے پیچھے بھی ممتاز دولتانہ کا ہاتھ تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ لیکن یہ یقیناً ہوا کہ جیسے ہی مارشل لا لگا ہے، ان لوگوں کو جو ذخیرہ اندوز تھے اور ان لوگوں کو جو ان کے پشت پناہ تھے، جو اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، جن کی غذائی اجناس پر اجارہ داری ہے، سارے کے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ اب ہونے والا کیا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ تو پاکستان میں خصوصی طور پر پنجاب میں وہ جو قحط کی صورتحال تھی وہ بالکل نارمل ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آ جائیں ذرا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ ذوالفقار علی بھٹو 1977 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ مارشل لا لگا تھا، جنرل ضیاء الحق نے یہ مارشل لا لگایا تھا۔ وہ مارشل لا جزوی طور پر لگا تھا 1953 میں، لیکن 1958 میں مکمل مارشل لا جنرل ایوب نے لگایا تھا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی طرف سے 1977 میں مارشل لا لگایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی غذائی قلت ہوئی تھی، تو راشن کارڈ بنائے گئے تھے، چینی 1 پاؤ ایک فرد کو 1 مہینے میں ملتی تھی۔ جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، مارشل لا آتا ہے، تو اس کے اگلے ہفتے پورے پاکستان میں کہیں بھی چینی کی، آٹے کی، گھی کی کوئی قلت نہیں تھی۔ بہرحال اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مارشل لا کو سپورٹ کیا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں مارشل لا لگتے رہے ہیں، جو غذائی قلت تھی، جو قحط کی صورتحال تھی، وہ بالکل نارمل ہو جایا کرتی تھی۔ 2 مرتبہ تو ایسا ہوا۔ آج کل کسان کیوں پریشان ہیں، بلکہ ان کو ہراسانی کا سامنا ہے، کیونکہ اس مرتبہ پھر پاکستان میں گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے۔ پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اس سال بھی ہوئی ہے۔ حکومت کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی طرف سے 3900 روپے فی من گندم خریدنے کا ریٹ دیا گیا تھا، لیکن اب تک ایک دانہ بھی کسان سے نہیں خریدا گیا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو پہلے گندم موجود ہے، دوسرے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، گندم ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کسانوں کو جب کہا گیا کہ ہم 3900 روپے میں فی من گندم خریدیں گے، جبکہ پچھلے سال بھی ریٹ یہی تھا، تو اس دفعہ امید کی جا رہی تھی کہ گندم چونکہ زیادہ ہوئی ہے تو حکومت کی طرف سے کسان کو سپورٹ کیا جائے گا، تو 4500 روپے کم از کم گندم کا ریٹ نکالا جائے گا۔ لیکن حکومت کی طرف سے 100 روپیہ کم 4000 روپے ریٹ نکالا گیا، لیکن اس پر بھی گندم نہیں خریدی جا رہی۔ تو کسانوں کی طرف سے احتجاج ہونے لگے، مظاہرے ہونے لگے۔ لاہور میں مظاہرہ کیا گیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کبھی پاکستان میں غذائی قلت ہوا کرتی تھی، لیکن اب پاکستان میں غذائی بحران ہے، تو کسان حیران ہے، کسان پریشان ہے، کسان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ کسی دور میں غذائی قلت کی وجہ سے لوگ پریشان ہوا کرتے تھے۔ آج کے بحران کی کیا وجہ ہے؟ بحران آج کا یہ ہے کہ کسان سے گندم نہیں خریدی جا رہی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 46 لاکھ ٹن گندم موجود تھی، کہ اس کے باوجود بھی مزید 30 لاکھ ٹن 35 لاکھ ٹن گندم منگوا لی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ پہلے گوداموں میں کم گنجائش تھی، جب 30 لاکھ 35 لاکھ ٹن گندم پاکستان میں آ گئی تو وہ گنجائش بھی ختم ہو گئی۔ اب حکومت خریداری کر کے گندم کو رکھے تو کہاں پہ رکھے؟ بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو مسلم لیگ نون کی طرف سے انوار الحق کاکڑ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس میں سے 85 ارب روپے
تقسیم کیے گئے ہیں۔ باقی زر مبادلہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو 100 ارب روپے کا زر مبادلہ کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے کاکڑ صاحب پر کس طرح سے الزام لگایا ہے۔ جس وقت انہوں نے امپورٹ کی ہے گندم، اس وقت پاکستان میں گندم کتنی پڑی تھی؟ جی ایسے ہی ہے 46 لاکھ ٹن، ٹھیک ہے، اور ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے، ادھر سے پورٹ کے اوپر 8 دن بعد جہاز پہنچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو اپنا جہاز جو ہے، میں بحری جہاز کی بات کر رہا ہوں، میں ہوائی جہاز کی بات نہیں کر رہا، وہ پہنچ جاتا ہے۔ 85 ارب روپے کی کک بیک ہے، 85 ارب کک بیک ہے، کک بیک ہے۔ اب یہ میں بتاتا ہوں کس کو، پہلے سن لیں۔ 1 ارب ڈالر کا زر مبادلہ جب آپ کے پاس 1 ڈالر کی یہاں لینے جائے نا تو لگ پتا جاتا ہے، 1 ارب ڈالر کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے نا آنے والا وقت جو ہے اس ملک کے اندر گندم کی وافر مقدار ہوگی، یہ پتا تھا نا، ساروں کو پتا تھا، بالکل کسان بیچارے سڑکوں پہ اپنا سب کو پتا تھا نا، بالکل۔ ہاں اس کے باوجود کی گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم، مجھے نہیں پتا باقی اور کون کون ذمہ دار ہے، کیبنٹ اپروول دیتی ہے، کیبنٹ اپروول دیتی ہے۔ سب سے پہلے نگران جو وزیر اعظم تھا اس وقت کا، اس کو پکڑنا چاہیے، انوار اللہ کاکڑ کو پکڑنا چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے، پھر ارے انہوں نے اتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ جی تو حنیف عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ، اس کی اپروول کیبنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے، انہوں نے اپروول دی تو کیوں اپروول دی؟ اور آج کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب اپنی صفائی میں کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے گندم درآمد کی گئی تھی، یہ کاکڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا، لیکن اپروول کے حوالے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حنیف عباسی کی طرف سے نشاندہی کر دی گئی ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے نشاندہی کر دی گئی ہے، اور آج حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے، تو کیا اس حوالے سے مسلم لیگ نون کوئی کارروائی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ انوار اللہ کاکڑ کے خلاف کسی قسم کی مسلم لیگ نون کی طرف سے کارروائی کی جائے، اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے پہلا الزام ہے جو نگران کیبنٹ پر، نگران حکومت پر لگایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی الزامات ہیں سب کا ذمہ دار عمران خان کو ہی قرار دیا جاتا رہا ہے، تحریک انصاف کو ہی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کسان کو اس کا حق ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں ہم یقینی طور پر بات کریں گے کہ کسان کو کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ کسان سے گندم 2000 روپے میں خریدی جا سکتی ہے، 2000 روپے میں کسان گندم فروخت کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ کس طرح سے راضی ہو جائے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر حکومت کسان کے سارے اخراجات اٹھا لے تو 2000 کم سے بھی کسان حکومت کو گندم فروخت کر سکتا ہے۔ مزید تفصیل اگلے ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔